جی السلام علیکم، میں ہوں اویس سلیم، اور آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ یہ گفتگو آئندہ بھی آپ تک پہنچتی رہے۔ آج میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں جو غریدہ فاروقی کے پروگرام میں گفتگو ہوئی ہے مراد سعید اور عمران خان کے متعلق۔ یہ جو پرفارمنس سرٹیفکیٹ دیے گئے ہیں، تعریفی اسناد دی گئی ہیں، اس کے متعلق پروگرام تھا اور گفتگو ہو رہی تھی۔ اگر آپ نے وہ گفتگو نہیں سنی تو میں اس کو یہاں پر آپ کے لیے پلے کر لیتا ہوں، تقریباً 1 منٹ کا کلپ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ سنیں تاکہ پھر میں اس کے بارے میں جو میرے خیالات ہیں، جو میں سمجھتا ہوں، وہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ تو سنیے۔ لیکن اس کے باوجود وزیر اعظم صاحب مطمئن ہیں ٹاپ پہ نمبر 1 پہ مراد سعید کی، پھر وجہ کیا ہے؟ پتہ نہیں، وہ ریحام کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، پتہ نہیں کس لیے مطمئن ہوں گے ان سے، آئی ڈونٹ نو، پروجیکٹس کا تو مجھے پتہ نہیں۔ جس آدمی کا نام لے رہے تھے آپ، پتہ نہیں جو ٹاپ لسٹ پر ہے، مراد سعید اس کی جو پرفارمنس ہے، اس کی جو پرفارمنس اور جو اس پہ الزامات ہیں وہ کس کے علم میں نہیں ہے؟ اس میں دو ہی لوگ سیریس ہیں، ایک عمران خان صاحب اور ایک مراد سعید صاحب۔ تو ہمیں اتنا سیریس نہیں ہونا چاہیے۔ ایک نے سیریمنی کی ہے، دوسرے پہلے نمبر پہ آئے ہیں، یہ میرے سارے پارٹیسپینٹس دیکھنا چاہیے۔ بعض چیزیں سیلف ایکسپلینیٹری ہوتی ہیں اور وہ مطلب اب پیمرا کی خاص نظر ہوگی، بعض چیزیں آپ ہم سے نہ بلوائیں اس کے اوپر۔ انہوں نے ایک کتاب کا بھی ذکر کر دیا ہے۔ وہ بڑے محنتی وزیر ہیں اور وہ بہت قریب ترین آدمی ہیں عمران خان صاحب کے، اور ایک مرتبہ پھر انہوں نے ثابت کیا کہ انہوں نے اپنی کارکردگی میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے کتاب نہیں پڑھی، لیکن میں نے محسن بیگ صاحب کو ضرور سنا ہے، انہوں نے جو کہا ہے میں اس سے اتفاق رائے کر سکتا ہوں، اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ سر، یہ ساری ڈیبیٹ کا نقطہ آغاز محسن بیگ صاحب کی طرف سے ہوا ہے آج۔ جی، آپ نے یہ کلپ دیکھا اور مجھے نہیں پتا کہ آپ کا کیا ری ایکشن ہے اس پر، لیکن میں نے ذاتی طور پر جب یہ دیکھا اور سوشل میڈیا پر اس کا شور سنا، پورا پروگرام تو میں نے نہیں دیکھا تھا، لیکن جب اس کے حوالے سے شور شروع ہوا تو میں نے پھر یہ کلپ دیکھا۔ بہت سے لوگ اس کو شیئر کر رہے تھے اور مجھے ذاتی طور پر بہت دکھ ہوا، کیونکہ میں اپنے صحافی دوستوں سے جب بھی ملتا ہوں، جب میں نے کام کیا ہے پروفیشن میں، تو ہم نے تو اپنے استادوں سے یہ سبق سیکھا ہے کہ آپ کے پاس اگر ایک سکل ہے تو آپ اپنی سکل کا استعمال کریں۔ آپ کو عامیانہ گفتگو کرنے کی اور بلو دا بیلٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحافیوں کے ہاتھ میں بہت سے نشتر ہوتے ہیں، بہت سے تیر ہوتے ہیں جو وہ چلا سکتے ہیں، اور اس میں سے سب سے بڑا تیر یہ ہے کہ آپ فیکٹس پر گفتگو کریں، آپ پرفارمنس پر سوال ضرور اٹھائیں، اور ہم نے بھی اٹھائے۔ ہم نے اس پر ایک ویلاگ کیا، دو میرے اور صحافی دوست بھی اس میں شامل تھے، اور ہم نے بھی یہ سوال اٹھایا تھا کہ آخر یہ کیا پرفارمنس کرائیٹیریا ہے، کیا انڈیکیٹرز ہیں جن پر یہ فیصلہ کیا گیا، اور ان کو لوگوں کے سامنے کیوں نہیں لایا گیا، اور کیوں دوسری منسٹریز ایسی جو بڑی اہم سمجھی جاتی ہیں وہ اس فہرست میں موجود نہیں تھیں، وغیرہ وغیرہ، یا شیخ رشید کو کس پرفارمنس پر یہ تعریفی سند دی گئی۔ سو یہ سوال ہم نے بھی اٹھائے، اور سوال اٹھانا جائز ہے، صحافیوں کا حق ہے، لیکن آپ ان سوالوں کے اٹھانے میں کن الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، اپنی تنقید کو کس طرح سے پیکج کرتے ہیں، یہ بہرحال آپ کا فیصلہ ہوتا ہے، اور آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا جو طرز تکلم ہے، جو الفاظ آپ استعمال کر رہے ہیں، جو جملے آپ اپنی گفتگو میں استعمال کر رہے ہیں، کیا وہ آپ کے پروفیشنل کنڈکٹ کو ظاہر کرتے ہیں، آپ کی ایکسپرٹیز کو ظاہر کرتے ہیں، آپ کی مہارت کو ظاہر کرتے ہیں، یا پھر آپ عام گلی محلے اور تھڑے کی گفتگو کر رہے ہیں۔ میں ہمیشہ ایک مثال استعمال کرتا ہوں کہ آپ کسی سے اگر گفتگو کریں تو آپ جناب کر کے بھی وہی سخت بات کی جا سکتی ہے، اس کے لیے تو تکار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ ٹھیک ہے کہ جب لائیو پروگرام ہوتا ہے تو لائیو پروگرام میں گیسٹ بہت سی گفتگو کر لیتے ہیں، لیکن اسی لیے جو اینکر ہے، اینکر کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ آپ کو گفتگو کو ماڈریٹ کرنا ہوتا ہے، آپ کو جہاں آپ یہ سمجھیں کہ کوئی گفتگو آف ٹریک جا رہی ہے یا کوئی ایسے الفاظ کا استعمال کیا جا رہا ہے جہاں پہ وہ ٹریگر کر سکتا ہے کسی نیگیٹو ری ایکشن کو، یا وہ
جو ہے وہ اخلاقیات کے معیار میں پورا نہیں اترتا تو آپ کو وہیں اس کو روک دینا چاہیے تھا. اور مجھے افسوس ہے کہ غریدہ فاروقی نے یہ نہیں کیا, بلکہ انہوں نے وہ جو بظاہر محسن بیگ نے مذاق کے طور پر ایک بات کی, زومینی گفتگو کی, ریحام خان کی کتاب کا حوالہ دیا, تمام جو مہمان ان کے بعد تھے انہوں نے اس میں اپنا اپنا حصہ ڈالا اور اس آگ کو مزید بھڑکایا. اور وہ جو اینکر ہیں غریدہ فاروقی, انہوں نے بھی کسی کو روکنے کی کوشش نہیں کی. دیکھیے, جب اس طرح کا طرز عمل صحافیوں کی طرف سے ہوگا تو اور وہ مین سٹریم میڈیا تک پہنچ جائے گا تو پھر آپ حکومت کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے کہ جی اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ فلانے کو اوئے کیوں کہتے ہیں, اور وہ جو ہے ان کی سوشل میڈیا ٹیم وہ گھٹیا اور عامیانہ ٹرینڈز کیوں چلاتی ہے صحافیوں کے خلاف, کیونکہ یہ تو پھر جیسے کو تیسا ہو جائے گا. اسی طرح آپ حکومت کو یہ موقع بھی دے رہے ہیں اس طرح سے کہ ہم خود اپنے آپ کو ریگولیٹ نہیں کر سکتے, ہمارے اندر شاید اتنی سکت نہیں ہے یا ہمیں اتنی سمجھ نہیں ہے, تو پھر آپ کی جو کوششیں ہیں ہمیں باہر سے ریگولیٹ کرنے کی اور حکومتی ہتھ کنڈے استعمال کرنے کی, جیسے ابھی یہ پی ایم ڈی اے بل لانے کی کوشش کر رہی ہے حکومت یہ جسٹیفائی کر سکے گی کہ جی دیکھیں یہ صحافی جو ہیں یہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں تو پھر ضروری ہے کہ ہم ان کو ریگولیٹ کریں. ایک پروفیشنل ہونے کا سب سے بڑا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر ایک سینس آف رسپانسبلٹی ہو, اور بطور صحافی یہ رسپانسبلٹی اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے, کیونکہ آپ جو لفظ بول رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں اس کو ہزاروں اور لاکھوں لوگ پڑھ اور سن رہے ہیں اور اس کے مطابق اپنا اوپینین بنا رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے کہ شاید کچھ دیر کے لیے آپ کے اس پروگرام کو ریٹنگ بھی مل جائے, آپ سوشل میڈیا پر ڈسکس بھی ہو جائیں, اور جو حامی ہیں ان جماعتوں کے یا عمران خان صاحب کے مخالف ہیں شاید وہ اس سے خوش بھی ہو جائیں تھوڑی دیر کے لیے, جس طرح جب عمران خان صاحب کی پارٹی دوسروں کو گالیاں دیتی ہے تو ان کے حامی بڑے خوش ہوتے ہیں. لیکن اس طرح آپ بطور پروفیشنل جو ہیں وہ زیادہ آگے نہیں جا سکتے. غریدہ فاروقی ان صحافیوں میں شامل ہیں جن کے خلاف پی ٹی آئی نے کئی دفعہ ٹرینڈز کیے ہیں, بہت بہت مغلظات جو ہیں ان کا استعمال کیا ہے, لیکن اگر آپ موقع آنے پر اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکیں اور اپنے جو لائکس اور ڈس لائکس ہیں ان کو چیک نہ کر سکیں, وہ آپ کے اوپر طاری ہو جائیں اور آپ یہ سمجھیں کہ جی اب مجھے اگر موقع مل رہا ہے حساب برابر کرنے کا تو یوں ہی صحیح, تو پھر آپ کا پروفیشنلزم کدھر گیا, آپ کی سکل کہاں گئی. آپ اپنی سکل کو استعمال کریں, آپ خبریں کریں, آپ سوال اٹھائیں, آپ فیکٹس پہ بات کریں, اور کوئی آپ کو روک نہیں سکتا. یہ جو ہمارے یہاں فیکٹ اور اوپینین کی لائن مکس ہو گئی ہے صحافت کے اندر, اس نے بہت زیادہ میرا خیال ہے کہ اس پروفیشن کو نقصان پہنچایا ہے. اور ہمارے اینکر حضرات بھی اکثر وہ ہیں جو فیلڈ میں جاتے نہیں ہیں, انہیں جو ہے وہ خبر کا اس طرح سے پتہ نہیں ہوتا, اس کی جزیات کا پتہ نہیں ہوتا, اس لیے وہ پھر اپنے پروگرام کے دوران گفتگو پر رلائے کرتے ہیں کہ اچھا جی آپ نے کیا کہا اور آپ نے کیا کہا اور آپ نے کیا کہا, اور پھر اسی طرح جو پروگرام کا دورانیہ ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے. لیکن اس گفتگو کے دوران بھی آپ کو اپنے اخلاقی معیارات ان لوگوں سے بلند رکھنے چاہیے جن کے ساتھ آپ کا کوئی نظریاتی اختلاف ہے یا سیاسی اختلاف ہے. اور اگر آپ کا کوئی مہمان آپ کے پاس آ کر اس طرح کی گفتگو کر رہا ہے تو وہ بھی آپ کی رسپانسبلٹی بن جاتا ہے. مجھے امید تھی کہ غریدہ فاروقی شاید اپنے پروگرام کے آخر میں اس حوالے سے کوئی معذرت کریں گی, وہ بھی نہیں کی انہوں نے. پیمرا نے نوٹس ایشو کیا ہے نیوز ون کو, جس چینل پر یہ پروگرام تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نوٹس جسٹیفائیڈ ہے. آپ ایک مین سٹریم میڈیا پر اس طرح کی گفتگو نہیں کر سکتے. سو یا تو آپ خود اپنے آپ کو ریگولیٹ کریں, یا تو آپ خود اپنے جو ایک پروفیشنل بینچ مارکس ہیں ان کو ٹھیک رکھیں, اور اگر آپ نہیں کریں گے تو جگہ خالی نہیں رہتی, پھر کوئی نہ کوئی اور ضرور کرے گا. اور اس طرح صحافی جو ہیں وہ اپنے ہاتھ کمزور کرتے ہیں اور جو کنٹرول ہے وہ حکومت کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور ان کو جواز فراہم کرتے ہیں. ایسا آپ کو نہیں کرنا چاہیے. خوشی کی بات یہ ہے کہ میرے زیادہ تر صحافی دوستوں نے اس کو کنڈیم کیا ہے. مجھے امید ہے کہ یہ جو ہے یہ
غریدہ فاروقی کے لیے بھی اور جو باقی خواتین و حضرات ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک لیسن ہوگا کہ کیا چیزیں ہیں, کیا لائن ہے جو آپ کو ڈرا کرنی چاہیے, جو آپ کو کسی عام ٹرول سے ممتاز کرتی ہے اور فرق کرتی ہے کہ آپ اپنے پروفیشن میں ایک مقام رکھتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ اپنے جذبات کی راہ میں بہہ جائیں, جیسے میں نے پہلے کہا. تو آج اتنا ہی. آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ یہ گفتگو آئندہ بھی آپ تک پہنچتی رہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.